الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آذان الحمدللہ آذان دینے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ آذان میں جو ہے یہ غلطیاں مناسب نہیں ہوتی۔ اکثر احباب اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں لیکن اس کے کلمات میں غلطیاں وغیرہ کر جاتے ہیں۔ اگر کیونکہ کسی کو تجوید کے لحاظ سے معلومات ہو کہ کون سے حروف کو کھینچنا ہے، کون سے حروف کو نہیں کھینچنا، تو اگر اس کے قاعدے کے مطابق اذان پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ادروائز صرف کسی کی آواز کی وجہ سے، آواز خوبصورت دیکھ کے تو وہ اذان پڑھے، آواز خوبصورت ہو لیکن اندر لحن جلی ہو، غلطیاں ہوں بڑی بڑی، تو وہ مناسب نہیں۔ ہاں، اذان کی فضیلت ہے، اذان کی برکتیں ہیں، اور اذان سے مراد ہے کہ مخصوص اعلان جو 5 وقتہ نماز سے پہلے مخصوص الفاظ میں کیا جاتا ہے تاکہ نمازی مسجد میں آ کر باجماعت اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اور اذان جو ہے اس کے ایک سے زائد مواقع ہیں اذان کہنے کے۔ کہیں پریشانی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، آفت ہو، تو اس وقت بھی اذان دینا یہ فائدہ مند ہے۔ تو آئیے میں کچھ اذان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے، بار بار سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا باوضو قبلہ کی طرف منہ کرے۔ مسجد کے باہر اذان دینا یہ صحیح ہے۔ مسجد کے باہر بلند جگہ پر کھڑا ہو، وہاں اذان دے۔ اگر مسجد میں ہو تو مسجد میں علیحدہ سی جگہ، ایک حجرہ وغیرہ بڑا ہوتا ہے، تو اس میں اذان کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کانوں کے سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈالیے اور اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہیے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے۔ اور حی علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے کہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں نا، تو جب وہ لا پہ پہنچتے تو اس طرف منہ باہر کی طرف کرتے، نہیں، پہلے آپ باہر کی طرف منہ کیجئے، یعنی کہ سیدھی طرف منہ کر کے نا، پھر کہیے حی علی الصلاۃ، 2 بار کہنے کے بعد پھر الٹی طرف منہ کر لیجئے، بائیں طرف منہ کر کے پھر کہیے حی علی الفلاح۔ اس طرح یہ ان کے طریقہ کار اختیار کیجیے۔ اور اذان کہنے والا جو ہوتا ہے وہ مؤذن ہوتا ہے، اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اور اذان سننے والا کیا کرے؟ اور جب اذان ہو رہی ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور سارے کام، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت بند کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب بھی دے۔ اچھا، یہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کر رہا ہو اس کے بھی بارے میں وعید سماعت فرما لیجیے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کر رہا ہو، باتوں میں لگا رہے، اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اور اذان دینے سے مراد کیا ہے؟ اذان کا جواب دینے سے کیا مراد ہے؟ تو اذان کا جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا جو کلمات کہے، اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمات کہے۔ یعنی کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب سننے والا بھی اللہ اکبر کہے گا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا۔
مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہے گا تو یہ بھی کہنا چاہیے، اور سننے والا اس کے لیے یہ ہے کہ درود پاک پڑھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک بھی آیا ہے۔ اور مستحب یہ ہے، بہتر ہے، اچھا عمل ہے کہ اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے، اور انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں ان کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے، اور اگر یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے، یا الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ پہنچا، تو یہ کہا جائے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اور تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح جب مؤذن یعنی اذان کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو اس وقت کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن یعنی اذان کہنے والا الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن یعنی اذان دینے والا اور اذان سننے والا ہر فرد درود شریف پڑھے اور پڑھ کر یہ دعا مانگے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا، اقامت کسے کہتے؟ جماعت قائم ہونے سے پہلے جلدی جلدی ہلکی آواز سے اذان دینے کے الفاظ پڑھنے کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ اچھا، اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، جبکہ اقامت میں ایسا نہیں کرتے، اور اذان عام طور پر بلند آواز، بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے، جبکہ اقامت مسجد میں امام کی پچھلی صف میں دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر کہی جاتی ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے، جبکہ اقامت کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اور پانچوں وقت صرف اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز قائم ہو چکی ہے، نماز قائم ہو چکی ہے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جیسے اذان کا۔ ہاں، اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کلمات کہے جائیں اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، یعنی اللہ عز و جل اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسمان اور زمین ہے۔ تو یہ کچھ مختصر اذان اور اقامت کے بارے میں نے عرض کیا۔ اذان کے کلمات کہہ رہا ہوں، ان کو بھی سماعت فرما لیجیے، اور اس طرح ہی کہنے کی کوشش کیجیے، طرز میں بھی یہی الفاظ کہے جائیں
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور صبح فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے طرز میں بھی پڑھیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ کہیں یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ حرکات کو کھینچے اور حروف مدہ کو نہ کھینچے۔ ان غلطیوں سے بچ کے اذان پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو ہے نا، تو ان کے بعد اگر اقامت ہے تو اقامت میں حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اقامت میں ان دونوں کے بعد یہ کہیں گے، اور فجر کی اذان میں جب حی علی الفلاح کہہ لیا دو بار تو اس کے بعد پھر کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔